اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں ایک ایسی عظیم آیت موجود ہے جو انسان کی زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے؟ ایک ایسی آیت جسے پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، جس کے گھر میں برکت اترتی ہے، جس کی روزی میں آسانی ہوتی ہے، اور جس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے آیت الکرسی۔ آج کی اس خاص ایپیسوڈ میں ہم آیت الکرسی کی فضیلت، اس کی شان، اس کے روحانی اثرات اور وہ عظیم راج بیان کریں گے جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ ساتھ ہی وہ خاص وظیفہ بھی بتائیں گے اور وہ باتیں بھی جن کو میں نے خود اپنے مشاہدے میں دیکھا کہ جو شخص آیت الکرسی کو اپنا ورد بنا لیتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں نازل ہوتی۔ اور آخر میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس مبارک آیت کا عامل انسان کس طرح بن سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء روحانیت اس آیت کو سید الکتاب تک فرماتے ہیں۔ سوچئے کتنا بڑا مقام ہے اس آیت۔ وہ آیت جسے خود آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سب سے عظیم آیت فرما رہے ہیں۔ آیت الکرسی کو قرآن حکیم کا نقطہ عروج کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی قدرت اور اس کی شان کا ایسا بیان ہے جو دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ دراصل آیت الکرسی اللہ کی کرسی کا ذکر ہے۔ جب انسان اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کا دل بدلنے یقین مان۔ میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو شخص ایک بار بھی آیت الکرسی کا مطلب سمجھ لے اور پھر روزانہ اسے پڑھنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گمراہی سے بچا لیتے ہیں، اسے سیدھی راہ پر قائم رکھ۔ اس کی آخر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ سوچئے کیسی عظمت ہوگی اس رب کی جس کی کرسی ہی سارے آسمانوں اور زمین کو۔ اور سنیے آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہے، یعنی جیسے ہی اس کا وقت پورا ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس مبارک آیت میں اسم اعظم بھی موجود، یا حیوم یا قیوم۔ یہ وہ عظیم نام ہیں جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان میں خاص روحانی اثر اور قبولیت پائی جاتی ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جن لوگوں نے آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھا، چاہے وہ بچے ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں یا عام لوگ، میں نے ان سب میں ایک چیز ضرور دیکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی، ان کی روزی کے مسائل آسان کر دیے اور انہیں لوگوں کا محتاج نہیں۔ میں اکثر اپنے چاہنے والوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا انسان ملے جو سچے دل سے آیت الکرسی پڑھتا ہو تو مجھے دکھائیے کہ وہ بھوکا ہے، پریشان ہے یا رزق کی تنگی۔ الحمدللہ آیت الکرسی پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت کا خاص نظام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی لاکھوں لوگ اپنے گھروں، اپنے بچوں، اپنی روزی، اپنی حفاظت اور اپنی زندگی کی برکت کے لیے آیت الکرسی کو اپنا مضبوط سہارا بنائے ہوئے۔ لیکن افسوس ہمارے سماج میں آیت الکرسی کو صرف ڈر، خوف یا حفاظت تک سی۔ جب کبھی کوئی ڈراونا خواب آئے، کوئی عجیب گھبراہٹ محسوس ہو یا انسان کو کسی نیگیٹو اثر کا احساس ہو تو فوراً کہا جاتا ہے آیت الکرسی پڑھ لو۔ اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک آیت میں خاص حفاظت اور روحانی طاقت رکھی۔ یہ شیطانی اثرات، ڈر، وہم اور نیگیٹو طاقتوں کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈھال ہے، لیکن آیت الکرسی کی برکت صرف یہی، اس کے اثرات اس سے کہیں زیادہ بڑے، کہیں زیادہ گہرے اور حیرت انگیز۔ میں نے خود اس چیز کا مشاہدہ کیا، میں نے اس پر غور کیا، اور جب میں نے ان لوگوں کی زندگی دیکھی جو کثرت سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر ایسی خاص عنایت فرماتے ہیں
کہ ان کی روزی، ان کے مسائل اور ان کی زندگی میں عجیب آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ ناظرین اکرام، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اور اس پوری آیت میں صرف اور صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے، صرف اللہ کی قدرت، صرف اللہ کی عظمت، صرف اللہ کی شان۔ اس مبارک آیت کے 9 جملے ہیں، 4 اوپر 4 نیچے اور ایک درمیان میں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھ سے چھپی ہوئی ہو، سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کا ایک ایک لفظ اپنی مثال آپ ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور ایک بات میں نے لوگوں سے بار بار سنی، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہوں نے آیت الکرسی کو اپنا معمول بنا لیا، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تاثیر بہت جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھتے پڑھتے سال گزر جاتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تاثیر، جو لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں ان پر اس کی برکتیں جلدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جو رشتوں کی بندش، شادی میں رکاوٹ یا لگاتار پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں، وہ روزانہ آیت الکرسی کو 70 مرتبہ اپنا ورد بنا لیں، پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیا کریں۔ کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل لگاتار صرف 11 دن کریں، اور پھر دیکھیے اللہ کے حکم سے آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں کم ہونے لگیں گی، دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگے گا، اور زندگی میں آسانی کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں، اور انشاءاللہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، جادو، بداثرات اور شیطانی اثر کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آیت الکرسی اللہ کی وہ عظیم آیت ہے جس میں حفاظت بھی ہے، سکون بھی ہے اور رحمت بھی۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لگ بھگ ہر مسلمان کو آیت الکرسی زبانی یاد ہوتی، اور جب رات کو اچانک ڈر محسوس ہو، کوئی ڈراؤنا خواب آئے یا دل گھبرانے لگے، تو سب سے پہلا کلام جو زبان پر آتا ہے وہ آیت الکرسی ہی ہوتی، کیونکہ صدیوں سے مسلمان اس آیت کی روحانی طاقت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جادو، جنات، وہم اور نیگیٹو اثرات کے مقابلے میں ایک مضبوط روحانی حصار مانی جاتی ہے۔ اور اب میں ایک اور اہم بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان والدین کے لیے جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچوں میں اعتماد کی کمی ہے، انہیں سبق یاد تو ہوتا ہے مگر بولتے وقت گھبرا جاتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سبق پوری طرح یاد ہوتا ہے، وہ گھر میں بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، ٹیوٹر کے سامنے بھی پورے اعتماد کے ساتھ بولتے ہیں، لیکن جیسے ہی کلاس روم میں جاتے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں یا لوگوں کے سامنے بولنے کا وقت آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یادداشت کا نہیں ہوتا، مسئلہ اعتماد کی کمی کا ہوتا۔ ایسے والدین کے لیے ایک بہت خوبصورت عمل ہے، وہ روزانہ اپنے بچوں پر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کریں، وہ پانی بچوں کو پلائیں اور بچوں پر دم بھی کیا کریں۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر گزرتا دن پہلے سے بہتر میں بچوں کے اعتماد میں اضافہ ہونا شروع ہوگا، گھبراہٹ کم ہوگی، اور اگر نظر بد یا نیگیٹو اثرات جیسے مسئلے ہوں تو وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائے۔ اور اگر اس کے ساتھ سورہ علم نشرح کو بھی 11 مرتبہ پڑھ لیا جائے، پہلے 11 بار آیت الکرسی، پھر اسی پانی پر 11 مرتبہ سورہ علم نشرح، اور وہ پانی روزانہ بچے کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ بچے کی یادداشت بھی مضبوط ہوگی اور اعتماد کی کمی بھی اللہ کے فضل سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے وہ بہن بھائی جو ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور کہتے ہیں کہ دوائیاں لینے کے باوجود سکون نہیں ملتا، ان کے لیے گزارش ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت الکرسی کم سے کم 41 مرتبہ اپنے ورد میں شامل کریں۔ جب 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں تو پانی پر دم کریں، اور اگر ممکن ہو تو کسی خوشبو یا عطر پر بھی دم کر لیا کریں۔ پھر رات میں جب بھی آنکھ کھلے وہ پانی پی لیں اور اس خوشبو کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ 10 سے 15 دن کے اندر اندر آپ خود محسوس کریں گے کہ بے چینی کم ہو، دل کو سکون ملنا شروع ہو گیا ہے، اور ڈپریشن اور انزائٹی کے اثرات دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع۔ اور اب بات کرتے ہیں آیت الکرسی کی زکوٰۃ اور عامل بن۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت یا زکوٰۃ کس طرح ادا کی، تو اس کے مختلف طریقے بیان کیے۔ جو لوگ صرف
حفاظت اور حصار کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ 11 دن تک روزانہ 111 مرتبہ آیت الاول آخر درود پاک کے ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز اور گوشت سے پرہیز کے انشاءاللہ وہ اس عمل کے حامل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روزانہ کم سے کم 11 مرتبہ اسے اپنے میں شامل رکھیں۔ اسی طرح کچھ لوگ 313 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں، کچھ 700 مرتبہ اور کچھ 1100 مرتبہ 11 دن تک پڑھتے ہیں۔ جتنا انسان اس عمل میں مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا روحانی حصار مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس کے عامل بننا چاہتے ہیں وہ 41 دن تک روزانہ 313 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح 1100 مرتبہ روزانہ 41 دن تک پڑھنے والے بھی اس کے عامل بن، اور ایک بڑی تعداد 2100 مرتبہ روزانہ 41 کی بھی بیان کی، جبکہ کچھ لوگ 41 دن تک روزانہ 4100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں۔ اول آخر درود پاک ایک وقت، ایک جگہ اور مکمل توجہ کے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انسان اس عمل میں کامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی حفاظت، اپنے گھر کے حصار اور روحانی مسائل میں مدد کے قابل ہو۔ یہ آیت الکرسی کی خاص برکتوں، اور جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں ورد نہیں کر سکتے، کاروبار، جاب یا دوسری مشغولیت کی وجہ سے، تو وہ صرف روزانہ 70 مرتبہ آیت الکرسی کو اپنا معمول انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی برکتیں، اس کے اثرات اور اس کی رحمتیں ان کی زندگی میں ظاہر ہونا۔ اور جو بھی دوست احباب یا چاہنے والے یہ وظائف کرنا چاہتے انہیں اجازت ہے کہ وہ اس عمل کو اور کوشش کرے کہ بدھوار اور جمعرات کی درمیانی رات سے اس کا آغاز کرے۔ باقی کسی ڈر یا پریشانی کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اپنے ذکر، اپنی رحمت اور اپنی حفاظت میں۔ آپ سب سے بھی دعا کی درخواست ہے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔